بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہٹ ٹی وی کے ویورز کو السلام علیکم۔ آج میں انتہائی تکلیف دہ خبر لے کے آیا ہوں، مگر اس خبر کے بیان کرنے سے پہلے ایک اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے سے پاکستان تحریک انصاف اٹلی کے عوام دوست گروپ کے دوستوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے ان کی طرف سے مجھے ایک ہدایت دی گئی کہ میں یہ ایک اعلان کروں کہ جو دوست احباب چاہے انفرادی سطح پہ یا خاندانی لیول پہ کسی قسم کے بھی مشکلات کا شکار ہے گھر کی ضروریات کی چیزوں کے حوالے سے، تو وہ یہ سکرین پہ بھی چل رہے ہیں۔ ان دوست احباب کے نام جو تحریک انصاف عوام دوست گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ ان کے فون نمبر بھی چل رہے ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے احباب نے کہا کہ ہم پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے مطابق نہ پاکستان میں اور نہ یورپ میں اور نہ ہی اپنے اپنے علاقوں میں کسی پاکستانی کو اس سے مجبور رہنے دیں گے۔ تو یہ تھا ان کا اعلان۔ تو اب چلتے ہیں اپنی خبر کی طرف۔ میں آج ہٹ ٹی وی کے ویورز کے لیے گریٹر مانچسٹر کی ایک چھوٹی سی کونسل بری کی ایک دلخراش خبر پیش کر رہا ہوں۔ ویسے تو کوئی بھی انسان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے لواحقین اور باقی لوگوں کے لیے اس کی بیماری کی خبر سننا ایک تکلیف دہ امر ہے، اور بات جب 6 ماہ کے بچے یا بچی کی بیماری اور وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہونے کی بات ہو تو تمام لوگوں کی اور خصوصاً صاحب اولاد لوگوں کی آنکھ بھی بھر آتی ہے۔ گزشتہ دنوں لیورپول کے ایلڈر ہیج چلڈرن ہاسپٹل میں داخل 6 ماہ کی بچی کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ بری کونسل کی بچی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر بچی کے والدین نے لوگوں سے کہا کہ لوگ اس وائرس کو سیریس لیں۔ بچی کے مثبت آنے والے ٹیسٹ کے بعد بچی کا 32 سالہ والد اپنے گھر میں خود اختیاری معاشرتی دوری قائم کر چکا ہے۔ یاد رہے کہ بچی میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد اس کے والدین کے لیے جانے والے ٹیسٹ کا رزلٹ آخری اطلاعات آنے تک ابھی نہیں آیا ہے۔ اسپتال کے عملے نے اتنے چھوٹے بچے کا کرونا وائرس کا شکار ہونے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ معاشرتی دوری پر مکمل عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو گھر پر رہنے کی ضرورت ہے اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ متاثرہ بچی کی 29 سالہ والدہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرا کرونا کا ٹیسٹ مثبت آیا تو مجھے دوسرے اسپتال لے جایا جائے گا اور اس طرح میری 6 ماہ کی بچی بالکل اکیلی ہو جائے گی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق بچی پیدائش سے لے کر ابھی تک طبی مسائل کا شکار رہی ہے۔ دسمبر 2019 میں بچی کی اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے۔ اب اس وبا سے متاثرہ اس کی سانس کی نالی کو وینٹیلیٹر پر لگا دیا گیا ہے۔ آخر میں ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جن میرے ویورز نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اس ویڈیو میں نے امریکی حکومتی سینیٹر ڈاکٹر اسکاٹ جینسن کے بیان کردہ عقائد کی روشنی میں وائرس کانسپریسی کا اظہار کیا تھا، اور اب اس بچی کی خبر سے کیا میسج دے رہا ہوں۔ تو دوستو، جہاں تک کرونا وائرس کی بات ہے تو وہ ایک حقیقت ہے اور اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، مگر جس طرح اس کرونا وائرس کی ہلاکت خیزیوں، اس کی تباہیوں کو میسو لیول پہ ایک کمپین کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے یا اس کا پریپوگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ بات جو ہے نا، یہ کانسپریسی کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو اپنی پچھلی ویڈیو میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ بلا وجہ نہ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گوگل اور ایپل نے مل کے جو بندوں کو مانیٹر کرنے کا ایک ایپ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا، اگر ان کڑیوں کو آپس میں جوڑا جائے تو یہ کانسپریسی کوئی اتنی بے معنی بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہر بندے کے سوچنے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں کسی بندے پر بھی اپنی سوچ اپنے تجزیے کو مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ یہ تجزیہ ہمارے ٹی وی اور ہمارا اپنا ایک ذاتی تجزیہ ہے، کوئی اسے ایگری کرے نہ کرے، یہ اس کی اپنی مرضی۔ تو آخر پہ میں ٹی وی کے ویورز کو کہوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔